السلام علیکم ناظرین، یہ بات ہے 1973 سن کی، جب عرب اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑنے کو تھی۔ ایسے میں ایک امریکی سینیٹر ایک اہم کام کے سلسلے میں اسرائیل آیا، اور وہ اہم کام تھا اسرائیل کو ہتھیار بیچنا۔ وہ اسرائیل کے ساتھ اسلحے کی ایک بڑی ڈیل کرنا چاہتے تھے۔ اسے فوراً اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا مائر کے پاس لے جایا گیا۔ گولڈا مائر نے ایک گھریلو خاتون کی طرح سینیٹر کا استقبال کیا۔ گولڈا مائر اسے اپنے کچن میں لے گئیں۔ یہاں اس نے امریکی سینیٹر کو ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کے پاس پڑی کرسی پر بٹھا دیا، پھر چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھا اور خود بھی وہیں آ بیٹھی۔ اس کے ساتھ اس نے توپوں، طیاروں اور میزائلوں کی بات شروع کر دی۔ ابھی باؤ تاؤ جاری ہی تھا کہ اسے چائے پکنے کی خوشبو آئی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چائے 2 پیالیوں میں اونڈیلی۔ ایک پیالی سینیٹر کے سامنے رکھ دی اور دوسری گیٹ پر کھڑے امریکی گارڈ کو تھما دی، اور پھر دوبارہ میز پر آ بیٹھی اور امریکی سینیٹر سے محو کلام ہو گئی۔ چند لمحوں کی گفت و شنید اور بھاؤ تاؤ کے بعد معاہدہ طے ہو گیا۔ اس دوران گولڈا مائر اٹھی، پیالیاں سمیٹیں اور انہیں دھو کر واپس سینیٹر کی طرف پلٹی اور بولی، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ آپ تحریری معاہدے کے لیے اپنا سیکرٹری میرے سیکرٹری کے پاس بھجوا دیجئے۔ یاد رہے کہ اسرائیل اس وقت اقتصادی بحران کا شکار تھا۔ مگر گولڈا مائر نے کتنی سادگی سے اسرائیل کی تاریخ میں اسلحے کی خریداری کا اتنا بڑا سودا کر ڈالا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خود اسرائیلی کابینہ نے اس بھاری سودے کو رد کر دیا۔ اسرائیلی کابینہ کا موقف تھا کہ اس خریداری کے بعد اسرائیلی قوم کو برسوں تک دن میں ایک وقت کھانے پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ گولڈا مائر نے کابینہ کے ارکان کا موقف سنا اور کہا، آپ کا خدشہ درست ہے، لیکن اگر ہم یہ جنگ جیت گئے اور ہم نے عربوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تو تاریخ ہمیں فاتح قرار دے گی۔ اور تاریخ جب کسی قوم کو فاتح قرار دیتی ہے تو بھول جاتی ہے کہ جنگ کے دوران فاتح قوم نے کتنے انڈے کھائے تھے، روزانہ کتنی بار کھانا کھایا تھا، اس کے دسترخوان پر شہد، مکھن، جیم تھا یا نہیں، اور ان کے جوتوں میں کتنے سوراخ تھے، یا ان کی تلواروں کے نیام پھٹے پرانے تھے۔ گولڈا مائر کی دلیل میں وزن تھا، لہٰذا اسرائیلی کابینہ کو اس سودے کو منظوری دینا پڑی۔ آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ گولڈا مائر کا اقدام درست تھا، اور پھر دنیا نے بھی دیکھا کہ اسی اسلحے اور جہازوں سے یہودی عربوں کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ جنگ ہوئی اور عرب ایک بوڑھی عورت سے شرمناک شکست کھا گئے۔ یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ امت مسلمہ کو 20ویں صدی میں ٹکڑوں میں تقسیم کرنے میں 2 عورتوں کا ہاتھ تھا، یعنی عربوں کو ختم کرنے میں گولڈا مائر اور عجم کے مسلمانوں کو شکست دینے میں اندرا گاندھی کا ہاتھ تھا۔ گولڈا مائر اور عربوں کے درمیان ہونے والی جنگ کے ایک عرصہ بعد واشنگٹن پوسٹ کے نمائندوں نے گولڈا مائر کا انٹرویو لیا اور سوال کیا، امریکی اسلحہ خریدنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو دلیل آئی تھی وہ فوراً آپ کے ذہن میں آئی تھی یا پہلے سے حکمت عملی بنا رکھی تھی؟ گولڈا مائر نے جو جواب دیا وہ چونکا دینے والا تھا۔ وہ بولی، میں نے یہ استدلال اپنے دشمنوں یعنی مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا تھا۔ میں جب طالبہ تھی تو مذہب کا موازنہ میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ انہی دنوں میں نے حضرت محمد کی سوانح حیات پڑھی۔ اس کتاب میں مصنف نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل خریدا جا سکے، لہٰذا ان کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کی ذرہ بکتر رہن رکھ کر تیل خریدا۔ لیکن اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیواروں پر 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن مسلمان آدھی دنیا کے فاتح ہیں، یہ بات پوری دنیا جانتی ہے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے اور میری قوم کو برسوں بھوکا رہنا پڑے، پختہ مکانوں کی بجائے خیموں میں زندگی گزارنی پڑے، تو بھی اسلحہ خریدیں گے، خود کو مضبوط ثابت کریں گے۔ گولڈا مائر نے اس حقیقت سے پردہ تو اٹھا دیا، مگر ساتھ ہی انٹرویو نگار سے درخواست کی کہ اسے آف دی ریکارڈ رکھا جائے اور شائع نہ کیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے نبی کا نام لینے سے جہاں اس کی قوم اس کے خلاف ہو جائے گی،
वहीं दुनिया के मुसलमानों के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी। चुनांचे वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदों ने वाक़या हज़फ कर दिया। फिर वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा, यहाँ तक कि गोल्डा मायर इंतकाल कर गई और वो इंटरव्यू निगार भी अमली सहाफ़त से अलग हो गया। इस दौरान एक और नामा नगार अमेरिका के 20 बड़े नामा नगारों के इंटरव्यू लेने में मसरूफ़ था। इस सिलसिले में वो इसी नामा नगार का इंटरव्यू लेने लगा जिसने वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे की हैसियत से गोल्डा मायर का इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में इसने गोल्डा मायर का वाक़या भी बयान कर दिया जो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक था। उसने कहा कि उसे अब ये वाक़या बयान करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। गोल्डा मायर का इंटरव्यू लेने वाले ने मज़ीद कहा, मैंने इस वाक़े के बाद तारीख़ इस्लाम का मुतालिया किया तो मैंने अरब बद्दुओं की जंगी हिकमत अमलियाँ देखकर हैरान रह गया, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि वो तारक बिन ज़ियाद जिसने जबर अल्टर या जबलुल तारक के रास्ते स्पेन फ़तह किया था, उसकी फ़ौज के आधे से ज़्यादा मुजाहिदों के पास पूरा लिबास नहीं था। वो 72 घंटे पानी और सूखी रोटी के चंद टुकड़ों पर गुजारा करते थे। और ये वो मौका था जब गोल्डा मायर का इंटरव्यू नगार कायल हो गया कि तारीख़ फतूहात गिनती है, दस्तरख्वान पर पड़े अंडे, जैम और मक्खन नहीं। और सच तो ये है कि तारीख़ हमेशा बहादुरों को याद करती है। दोस्तों, आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही। मज़ीद ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।